آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، اگر اسے الفاظ کی مالا میں پرو دیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: یوم آزاد۔ جناب صدر، آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، چودھری رحمت علی کی محنت اور لگن کی بدولت ہے۔ اگر قائد اعظم نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا، اگر علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم بھی انگریزوں کے غلام ہوتے۔ میں آج اس یوم آزادی پر آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، قدر کریں اپنی آزادی کی، حفاظت کریں اپنی سرحدوں کی۔ آخر آپ کو ہی اس قوم کا مستقبل سنوارنا ہے۔ ان شہیدوں کو سلام جنہوں نے اندھیری شب کو سویرا میں ڈالا۔ پاکستان، پاکستان۔ قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ وہ مہینہ رمضان المبارک اور رات لیلۃ القدر کی تھی۔ 14 اگست ایک ایسا دن ہے جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزادی بخشی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاکستان کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے، خاص طور پر طلبہ پر جو کہ قوم کے مستقبل کے معمار ہیں۔ انہیں نظم و ضبط، تعلیم و تربیت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آخر میں آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ دعا ہے ہم تا قیامت اپنے پیارے وطن کا یوم آزادی یوں ہی جوش اور ولولے سے مناتے رہیں۔ 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا۔ ہندوستان میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے ان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، یہ ان کا مقدر ہو چکا ہے، جسے ہندوؤں نے دیوانے کا خواب کہا۔ جناب صدر، آزادی جدوجہد میں چھوٹے بڑے سب نے حصہ لیا۔ جہاں مردوں نے اس تحریک میں حصہ لیا وہاں عورتوں نے بھی اس تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ تحریک پاکستان کے لیڈر آزادی کی خاطر جیل گئے، تشدد برداشت کیے اور اپنی جدوجہد میں ثابت قدم رہے۔ عزیز ساتھیوں، طلباء نے بھی تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور اسکول کالج کے وقت کے بعد شہروں دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو بتایا کہ ہمیں آزاد وطن کیوں چاہیے اور آزادی کی اہمیت عام لوگوں کو بتائی، اور اس کا اظہار ہندوستان کے مسلمانوں نے 1945-46 کے الیکشن میں کیا اور مسلم لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور انگریز حکومت کو مجبوراً 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کرنا پڑا اور 14 اگست 1947 کو اقتدار مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پورا کا پورا ہندوستان جس پر جو اب 6-7 ملکوں پر مشتمل ہے، یہاں پر سب کے سب لوگ ہندو تھے۔ یہاں پر ایک قوم آباد تھی، ہندو، پھر بعد میں 2 قوموں کا نظریہ پیدا ہو گیا، اور ہمارا پاکستان جو بنا ہے وہ 2 قومی نظریے پر بنا ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے پھر بزرگان دین نے جو یہاں پر آ کر محنت کی ہے، خدمت کی ہے، اس طرح یہ علاقہ جو ہے ہندو سے مسلمان ہوا ہے۔ تقریباً ہندوستان میں 800 سال تک مسلم حکومت رہی۔ کہتے ہیں کہ دہلی میں جس سے شہر کا پانی نکلتا تھا ان نالیوں میں سے کئی دن تک خون بہتا رہا، اتنی قتل و غارت کی گئی، اور بادشاہ ظفر کو صبح کے ناشتے میں شہزادوں کے سر جو ہے بڑے تشت میں رکھ کر کپڑے سے ڈھانپ کر پیش کیے گئے۔ آخرکار اس کو رنگون جیل لے جایا گیا اور وہیں پر وہ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوئے مر گیا۔ لائے ہم طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب راؤ محمد اکرم صاحب، سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول خوجہ۔
ادارے میں ایک عرصہ کے بعد اس قسم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں صرف تعلیم پر ہی زور دیا جاتا رہے، تو میرے خیال میں ان بچوں کی مجموعی تربیت و تعلیم نامکمل رہ جاتی ہے۔ کسی ادارے کی اولین ترجیح طلبہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنا ہوتی ہے۔ یہ ادبی سرگرمیاں کسی ادارے کے لیے جی جان ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی پوشیدہ رکھی ہوتی ہے۔ ان تقاریب کے ذریعے بچوں کی ان خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسا کہ میرے معزز استاد نے کہا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس قسم کی تقاریب کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے، تو میں انشاءاللہ لبیک کہتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ قومی دن منائے، مذہبی تہوار منائے جائیں اور طلبہ کی ہمہ نوعیت کی تربیت کی جائے۔ تعلیم سے صرف ذہنی نشو و نما تو پاسبل ہے، البتہ یہ ادبی سرگرمیاں یا دیگر کھیلوں کا انعقاد کسی ادارے میں یہ اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے میں اپنے سامعین سے التماس کروں گا کہ انشاءاللہ ادارہ ھذا میں بچوں کی اجتماعی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے اہلیان علاقہ و اراکین اسکول کونسل ان کو بھی میں موٹیویٹ کروں گا کہ وہ ادارے میں بچوں کے جملہ داخلہ کے سلسلہ میں اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنے تئیں پوری طرح کوشاں رہیں گے کہ بچوں کی ہمہ نوعیت کی تربیت کی جائے۔ میں اور میرا سٹاف انشاءاللہ ہم بچوں کی جملہ سرگرمیاں تعلیمی پوائنٹ آف ویو سے، ادبی پوائنٹ آف ویو سے، کھیلوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اخلاقی نوعیت کی تربیت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔